تو لیکن اس کو اتنا سیکھیں جتنا یہاں رہنا ہے نا، اتنی زندگی کے مطابق سیکھیں، زیادہ سیکھیں آپ کی مرضی ہے، لیکن قرآن کو تو نہ چھوڑ دیں، یہ تو ساتھ لے کے چلیں۔ اگر یہ پیچھے رہ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو سب کچھ پیچھے کر دے گا، ہماری ساری چیزیں پیچھے رہ جائیں گی نا۔ تو جب موت کے اس کو فرشتے نظر آتے ہیں میری بہن، اور وہ لوگوں کے کندھے پہ سوار ہو گیا، تو پھر اس کو غیب کی چیزیں نظر آئیں گی، اور پھر ہوش آئے گا، اور پھر وہ سوچے گا میں کیا کر بیٹھا۔ اب عمل کا دروازہ بند ہو گیا۔ اللہ اکبر، جیسے خسارہ لے کے واپس جا رہا ہے۔ تاجر ایک دنیا میں آیا تھا، تجارت کی، اس کی کرنسی ایج، اس کی ٹیلنٹ، اس کا جو بھی اس کے پاس اللہ نے رزق دیا ہوا جو اس کا تھا، اس نے سارا یوز کیا۔ آج لوگوں کے کندھے پہ آ گیا اور واپس جا رہا ہے۔ اپنے پاؤں پہ واپس تو نہیں جا سکتا، دنیا میں تو مرضی کر سکتا ہے، اپنے پاؤں ہیں اس کے، جہاں جائے چاہے جیسے جائے، میرا جسم اپنا مرضی اس کی ہے۔ لیکن اب جب اللہ کے پاس جانا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر نہیں مرضی، پھر دوسرے لے کے جائیں گے۔ یہاں سے بھی سوچ لینا چاہیے کہ جب میری مرضی لمیٹیڈ ہے، تو جب مجھے قرآن کے لیے بلایا جاتا ہے یا مجھے علم کے لیے بلایا جاتا ہے، وائی ناٹ، آئی ایم ریڈی۔ کیوں نہیں میں کہتا اللہ لبیک، اللہ جی لبیک، اللہم لبیک، کیوں نہیں کہتا میں اللہ کو؟ کیا ہو جاتا ہے مجھے؟ یہ چیز ہے۔ اب ہم دیکھیں، انسان سوچتا ہے، کیوں کرتا ہے جب وہ دنیا میں، کہ نیکی کر لوں گا، ابھی بہت ٹائم پڑا، لیکن شیطان جو ہے وہ اس کو نیکیاں کی طرف جانے بھی نہیں دیتا، کرنے بھی نہیں دیتا۔ زندگی کا سب سے پہلا لمحہ یاد کریں، جب ہم شعور میں آئے تھوڑا سا، تو کیا ہوتا ہے؟ اس عمر تک موازنہ کریں، آج تو لگتا ہے کل کی بات۔ آپ اور دور نہ جائیں، اپنے ماسٹرز کیا یا کوئی گریجویشن، آپ سوچیں کل کی بات ہے، مجھے سارا یاد ہے، کیسے ڈگری ملی تھی، کیسے ہوا تھا، یا کوئی شادی جیسے ہوتی ہے ان سب کی، وہ کوئی لمحہ یاد کریں، لگے گا کل کی بات۔ یعنی آپ کو نہیں لگتا کہ بہت پرانا بات ہو گئی ہے؟ یہ اس طرح کی چیز ہے کہ آپ کو جب دنیا سے بھی وہ جانے لگتا ہے، قبر میں بھی وہ جا کے کہتا ہے میں 1 دن یا 2 دن ہی زندہ رہا ہوں، تو ہوگا کیا؟ کتنا وقت گزر گیا، اور کس طرح اس کی زندگی پھسلتی جا رہی ہے، برف کی طرح پگھلتی جا رہی ہے۔ اس کو یہ احساس نہیں ہوتا، یہ آگے جا کے ہو رہا ہے۔ سارے ہوا میں اس کے لمحات میری بہن اڑ گئے، اور اس کی زندگی کا دھاگا آج ٹوٹ گیا، جس کے اوپر اس کا بڑا مان تھا، بڑا فخر تھا، چلتا بھی ایسے تھا جیسے مجھے زمین پر، کہ جیسے اس کو کوئی نہیں اس کا مقابلہ کر سکتا۔ لیکن جب اس کا دھاگا ٹوٹتا ہے، وہ کٹی پتنگ کی طرح ہلکا ہو جاتا ہے، جہاں جا کے گرتا ہے۔ جیسے پتنگ جب آپ قابو میں کرتے ہیں تو بڑا مشکل ہوتا ہے، جب وہ کٹ جاتی ہے، جیسے بھی گرتی ہے، جیسے بھی ہلکی ہوتی، پتہ ہی نہیں چلتا۔ جب انسان کی زندگی کا دائرہ پتنگ ایسے کٹ جائے گی، تب جا کر اس کو پتہ چلے گا، ہوش آئے گا کہ میں کہاں تھا، میں کیا کر رہا تھا۔ یہ سورت کی تفسیر یہ بتاتی ہے، یہ اللہ مجھے اور آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں سے دیکھیں کہ جب انسان شریعت کو میری بہن بالائے طاق رکھ دیتا ہے، اور دنیا میں غرق ہو جاتا ہے، اور دین کو بڑھاپے کے لیے رکھ دیتا ہے، کہ کیا اللہ نے گارنٹی دی ہے کہ تم بوڑھے ہوں گے؟ کیا جوانوں کو موت نہیں آ رہی؟ کیا ہم نے یہ بات سوچ رکھی ہے کہ بوڑھے ہو کر حج کریں گے، بوڑھے ہو کر چلے پڑھ لیں، ابھی کیا کرنا، ابھی سے سکارف لے لیتی ہو، کیا ابھی سے داڑھی رکھ لی ہے، کیا پتہ چل گیا ہے ہمیں؟ ہمارے پاس کوئی گارنٹی ہے کہ ہم تو اللہ کا شکر ہے اللہ نے اس عمر تک پہنچا دیا، ہمارے بچوں کی کوئی گارنٹی ہے اگر ہم ان کو ایسے ہی روک کے رکھیں؟ نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں کسی چیز کی تقسیم نہیں ہے، اللہ کی اپنی مرضی ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرے۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے میری بہن، اللہ نے کوئی گارنٹی نہیں دی کہ جوانی میں موت نہیں آئے گی۔ جوانی کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ آخرت میں سوال ہونے والا ہے۔ یہ آخرت میں میری بہن سوال ہوگا، جوانی کہاں گزاری؟ آپ جتنے مرضی بوڑھے ہو جائیں، سوال ہے یہ کہ جوانی کہاں گزاری۔ جوان بچوں کے لیے بھی بڑی خوش کن آئند بات ہے کہ جو آج یہاں موجود ہیں، کہ جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، قرآن ان کے ہاتھ میں ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ کیا کیا کیا۔ تو جو جوانی کا جو سوال ہونے والا ہے، میرے سے تو ہونا ہی ہے، آپ نے جوانی کہاں گزاری، یعنی عمر کہاں گزاری ایک سوال، دوسرا سوال جوانی کہاں گزاری۔ تو ہم یہ سوچیں کہ بس عمر کہاں گزاری لمسم بتا دیں گے، ایسا نہیں ہونے والا۔ اور نہ یہ کوئی سوچے کہ نہیں میرے سے تو ہوگا ہی نہیں۔ جب انسان کے قدم زمین میں گاڑ دیے جائیں گے، جب تک وہ ان سوالوں کے جواب نہیں دے گا، وہ آگے نہیں جا سکتا۔ تو جوانی کے اوپر جو سوال ہونے والا ہے، جن کے پاس ابھی جوانی ہے، میں سمجھتی ہوں دے آر لکیسٹ جو یہاں پر موجود ہیں، وہ آج سے ہی اپنی زندگی کا تعین کر لیں کہ میں اور جوانی کی عبادت فرشتوں کی عبادت، جوانی کی عبادت مطلوب ہے۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ بڑھاپے میں آپ کوئی عبادت نہ کریں، نہیں،
مطلوب جو بات ہو رہی ہے، جو اللہ کو افضل قرار دی گئی ہے، وہ جوانی کی عبادت۔ تو ماشاءاللہ ہم تو سمجھتے ہی نہیں کبھی ہم بوڑھے ہیں، تو پھر شروع کریں نا، ہم تو کبھی بوڑھے ہیں ہی نہیں، تو پھر ٹھیک ہے، تو دن رات اب دیں نا اس کو کہ اللہ نے پوچھ لینا ہے کہ تم نے جوانی کدھر گزاری۔ اتنی اہمیت ہے، یہ سوال ہونا ہے میری بہن۔ تو اللہ کو ہماری زندگی کا بھی پرائم وقت چاہیے۔ ہم بوڑھے ہو کر جب سجدہ ہوتا نہیں، رات کو جاگا جاتا نہیں ہے نا، جا کے طواف کر ہونا نہیں، تم اٹھاؤ، تمہیں پیدا کس لیے کیا تھا میں نے، چلو مجھے اب حج کراؤ، چلو جی، وہ تو جہاز کما ہی لے گا، آپ نے تو اپنے پاؤں نہیں دیے نا وہاں پہ، اپنے پاؤں جو ہیں آپ کے اس سرزمین پر تو نہ آئے نا جہاں پر نبیوں نے طواف کیا، جہاں پر فرشتوں نے طواف کیا۔ وہ ساری پاک زمین آپ کو کیسے ٹچ ہوگی؟ آپ تو چڑھ کے بیٹھ جائیں گے کرسی پہ، میں بیمار ہوں چلو تم، تو وہ بیچارہ کرا ہی دے گا، بیٹا یا بیٹی یا بہو کوئی بھی، وائے ناٹ کہ وہ ہم خود کریں جوانی کی عبادت، جوانی کا حج ہے نا، جوانی کے روزے، ساری چیزیں سب یہاں جوانی مطلوب ہے۔ یہاں پہ اس صورت میں بتا دیا گیا ہے یہاں پر ایج کے حساب سے، جو کہ حتیٰ زرتم المقابر میں، کہ آپ نے جب قبروں کی جانا ہے تو اس کے وقت آپ نے کب سے تیاری شروع کرنی ہے، بڑھاپے کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ۔ اور جوانی کا مطلب یہاں کیا سمجھا جاتا ہے کہ عیش و عشرت ہے، اور ایک تو زندگی ہے، فن کرنے دو نا، کیا ہر وقت ہے نا، یہ سوچتے ہیں۔ فن سے دین منع نہیں کرتا، لیکن اگر آپ دین کے ہاتھ چھوڑ ہی گئے ہیں اور ساری زندگی فن بنا دی ہے تو پھر تو آپ خود ہی فن بن جائیں گے، یہ یاد رکھیں۔ تو عیش و عشرت جو ہے، یاد رکھیں قرآن یہ کہتا ہے یہاں نہیں ہے، جہاں آپ ڈھونڈ رہے ہیں یہاں ملنی نہیں ہے۔ کوئی چیز آپ سپوز آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے فروٹ، آپ جا کے لے آتے ہیں، جنت میں بھی ہوگا نا۔ ایک دن کھایا، تھوڑا سا کھایا، فریج میں رکھا، آدھا خراب ہو گیا، آدھا پھینک دیا، کچھ چھلکے اتارنے پڑے، کچھ کاٹنا پڑا، کاٹنے کی وجہ سے بھی کئی لوگ کھاتے ہیں۔ کیا جنت میں عیش، عیش عربی کا لفظ ہے، یا اردو کا نہیں ہے، یہ جنت میں ہوگی، ہم اس کو دنیا میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ جبکہ جنت میں عیش کیسے ہوگی؟ آپ کے دل میں خیال آیا کہ میں نے فلاں چیز کھانی ہے، آپ نے بس سوچا، مانگا نہیں، گاڑی نکالی، لے کر آئے، فلاں کیا، یہ کیا، وہ کیا، کچھ بھی نہیں۔ وہ فروٹ آپ کے پاس آیا، کوئی چھلکا آپ نے نہیں اتارا، آپ نے کھا لیا، جتنا کھا لیا، باقی جا کے لگ گیا درخت پہ۔ اس کو عیش کہتے ہیں، یا جو آپ دنیا میں عیش کرنا چاہ رہے ہیں فروٹ سپوز، وہ عیش ہے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، قرآن کہتا ہے یہ کوئی عیش نہیں ہے۔ عیش وہاں پہ ہے جہاں تم راضی ہو جاؤ گے، سمجھ جاؤ کہ یہ راضی ہونے کی جگہ ہے وہاں، یہاں تو ہے ہی نہیں، یہ تو محنت کی جگہ ہے، اور ہم یہاں عیش ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہم بچے بھی کہتے ہیں فن کرنا ہے، ماما فن کرنا ہے، ویکینڈ آ گیا، کوئی بات نہیں، تھوڑا بہت حرج، کوئی حرج نہیں، لیکن اگر آپ اس کو دین پہ ساتھ لے کے چل رہے ہیں، وہ بھی لے کے چلیں، اور اس کو بتائیں کہ قرآن یہ کہتا ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اگر تمہیں فن چاہیے تو اللہ تمہیں وہاں راضی کر دے گا، جو چاہو گے، جیسا چاہو گے، جو جیولری چاہو گے، جو کپڑے چاہو گے، باریک سے باریک، اتنے باریک کپڑے ہوں گے آپ کو اتارنے نہیں پڑتے، اتنے باریک، قرآن بتاتا ہے ساری ڈیٹیلز، ہم اس میں نہیں جائیں گے۔ میں صرف آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہاں جس چیز کی کثرت کیوں کرتے ہیں کہ میری زندگی عیش میں آ جائے، میں بہت وہ ہو جو ریلیکس ہو جاؤں، تو یہاں تو ہونا ہی نہیں ہے۔ ایک میں ہوں گے دوسری مصیبت، دوسرے میں ہوں گے تیسرے مسئلہ، بہت زیادہ اپنے آپ کو ریموٹ کنٹرول پر لے آئیں گے تو پھر صبح صبح بھاگنا پڑے گا، ایکسرسائز کریں، پھر وہ ہماری طرح ویٹ بڑھ جائے گا، تو پھر کیا کریں گے؟ تو اس لیے عیش تو نہ ہوا نا، ایک سے نکلے دوسری میں آ گئے۔ تو عیش جہاں پر آپ کو مقام بتا دیا قرآن نے کہ عیش وہاں پہ ہے نا، تو پھر وہاں پر چیزیں جمع کریں، جو تکاثر کر رہے ہیں ہم دنیا کا، وہاں کے لیے کریں نا، وہاں پر کثرت بھیجیں اپنی ہر چیز کی، ہر انرجی، ہر نوافل، ہر صدقہ، ہر اپنی ایج کا پرائم ٹائم، جو آپ کا ٹیلنٹ ہے، جو بھی ہے، اللہ نے ہر ایک کو ٹیلنٹ کے ساتھ بنایا، کسی کو ٹیلنٹ کے بغیر نہیں بنایا، یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اگر آپ نے پچھلی سورہ پڑھی تھی، پچھلی جگہ پر سورت جو ہے 3، اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا تھا، لقد، اگر آپ لوگ موجود تھے کچھ لوگ، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں نے تو تمہیں اتنا خوبصورت پیدا کیا، تم جا کر وہاں کیا شکلیں بنا کے بیٹھ گئے تکاثر کے چکر میں، صبح سے شام کام کام کام، جاب جاب جاب، نہ اپنی وہ شکل رہی، نہ وہ عقل رہی، نہ وہ سمجھ رہی، نہ وہ ہمت رہی، کیونکہ تکاثر میں پڑ گئے نا، بیلنس کو چھوڑ دیا۔ تو پڑھتے 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 چلو بس کر دو، اب حد ہو گئی، آج ہم یہ سیکھنے آئے نا، حتیٰ زرتم المقابر، شکر الحمدللہ، ابھی ہم مقابر نہیں، بہت خوبصورت جگہ پہ موجود ہیں، اللہ ہمیں قرآن بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، تو جب اگر اب ہمارا وزٹ ابھی وہ آیا ہی نہیں مقابر کا، تو یہاں کا تو آیا ہوا ہے نا، سبحان اللہ۔ تو اس لیے اس چیز کو دیکھیں
کہ اللہ تعالیٰ کیا بتاتا ہے کہ ہماری عیش میری بہن ہے کس چیز میں. تو دنیا جگہ نہیں عیش کی، اس کو مت ڈھونڈے، نہ یہ مستقل ہے، نہ اس میں کچھ سکون مستقل ہے. غلط جگہ پر تلاش کر رہے ہیں جو بھی لوگ کرنا چاہتے ہیں. کوئی بھی کثرت کی چاہت میں، اگر کثرت کی چاہت دین سے غافل کرتی ہے، کیا کیا ہوتا تھا، رشتے چھوٹ جاتے ہیں، لوگ والدین کو چھوڑ دیتے. پتہ چلتا ہے عرصہ ہوا پاکستان ہی نہیں گئے، کیوں؟ جاب ہے، چھٹی کوئی نہیں، بچے ہیں، جاؤں کیسے؟ رشتے ناتے چھوڑ دیے نا. گھر پہ ہسبینڈ جاتے ہیں باہر سعودی کمانے، تو 3 سال نہیں آتے. کیا آئی؟ کثرت ہے نا. اگر ٹھیک ہے، اگر اس کو اللہ نے رزق وہاں دیا ہے کوئی نہیں، لیکن سمجھ تو لیں کہ بیوی بچوں کا بھی حق ہے. اللہ نے لکھا ہے بیوی کو کتنا عرصہ چھوڑا جا سکتا ہے. حضرت عمر سے پوچھ لیں، 4 مہینے سے زیادہ اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا. کہ آپ نے اس کے لازمی آپ کو آپ کی جو ہے زوجہ ملنی چاہیے. کیسے 3 سال چلے جاتے ہیں؟ مطلب سوچنے کی بات ہے کہ جب ہمیں دین آسانی دیتا ہے تو پھر ہمیں کس طرح کمیونٹی کو بہتر کریں گے، کیسے گناہوں کو روکیں گے، کیسے ان بچوں کے اوپر باپ کا سایہ نہیں چاہیے، صرف کثرت ہی چاہیے، اور بھی بہت کچھ چاہیے نا باپ کا، بیوی کو بھی چاہیے. ایک مثال دے رہی ہوں. تو یہ ساری چیزیں، رشتے ناتے چھوڑ دیے، ماں باپ چھوڑ دیے، بچے چھوڑ دیے، مگر دولت ہزاروں سے لاکھوں میں ہو جائے، لاکھوں سے اب ارب ہو جائے. آج تو ارب کچھ بھی نہیں ہے، خراب ہو جائے. بس اسی دوڑ میں ہم سب لگے ہوئے ہیں. اور میرے بہن سب پتہ چلتا ہے جب اچانک موت آ جاتی ہے. تو ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم نے غفلت کی زندگی سے نکلنا ہے. اچھا، اس کو جب موت آتی ہے، ہم بتا رہے تھے ابھی، دیکھ رہے تھے کہ وہ کندھوں پہ جب ہے تو وہ چیختا چلاتا ہے، سوائے جن اور انس کے باقی ساری مخلوق سنتی ہے. اور وہ کہتا ہے مجھے کدھر لے کے جا رہے ہو، مجھے کدھر لے کے جا رہے ہو. وہ ایسے کیوں کہتا ہے؟ وہ اس لیے کہتا ہے کہ جب اس کی روح نکلنا ہوتی ہے، روح کے فرشتے جو اس کو نکالنے آتے ہیں، اسرائیل کی جو ٹیم آتی ہے، وہ اس کے لیے خاص طور پہ خطرناک ہوتی ہے، بہت زیادہ. اسی طرح کی روح ہوتی ہے، ایسے فرشتے آتے ہیں. تو وہ دیکھ لیتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بہت خطرناک ہیں، اور مجھے کس تکلیف سے میرے اندر سے روح نکلی ہے، اور اب مجھے یہ کدھر لے کے جا رہے ہیں. وہ مسلسل قبر تک چیختا جاتا ہے، جہاں پر وہ وزٹ کرنا ہے حالانکہ اس نے، وہ چیختا جاتا ہے مجھے اتار دو، مجھے اتار دو. یہ اس کا بارے میں قرآن کی تفسیر یاد بتاتی. لیکن جب جو تیسری کیٹیگری میں نے آپ کو بتائی، یا دوسری یا تیسری، اللہم اجعلنا منہم، جب اس کی روح نکلتی ہے ان کی، تو وہ گرین فرشتے جو آتے ہیں، گرین مخمل کا بہترین سا ڈریس لے کے، اس کے لیے بھی اور اس کی روح کے لیے بھی، جیسے وہ اس کے اندر اس کو کئی دن سے اس کے سرانے آ کے بیٹھ جاتے ہیں. وہ اس کو تسلیاں دیتے ہیں، جیسے ماں پیار سے بلاتی ہے نا بچے کو، کوئی چیز بتانی دکھانی ہوتی ہے. پھر وہ اس کا مقام دکھاتے ہیں، جو پہلا میں نے آپ کو بتایا، اس میں اس کو وہ دوزخ کا مقام دکھاتے ہیں. تو وہ چیخیں مارتا ہے، اس کی روح نہیں نکلتی. جب اس کو دکھاتے ہیں تو وہ چیخ مارتا ہے. تو اس وقت وہ دنیا میں موجود ہوتا ہے، عالم سکرات میں ہوتا ہے. تو ساتھ والے اس کی چیخ سن سکتے ہیں، اور وہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو کوئی تکلیف ہوئی ہے، کیا ہوا ہے. وہ تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ دنیاوی تکلیف ہوئی ہے، کوئی بھی تکلیف ہوئی ہے. ڈاکٹر بھاگ کر آ سکتا ہے، کوئی بھی آ سکتا ہے، جہاں بھی وہ بیچارہ موجود ہے. لیکن جو جنتی ہوتا ہے، اس کو بھی اس کا مقام جب دکھایا جاتا ہے، اور اس کی روح کو وہ 2-3 دن سے پیار کرتے رہتے ہیں، اور اس کو جگہ دکھاتے ہیں. یہ ان کا پروسیس ہے، وہ ان کا ہے، یہ ان کا ہے. جب وہ اس کا پروسیس سارا دکھاتے ہیں تو بڑا خوش ہوتا ہے. جب اس کو لے جا رہے ہوتے ہیں کندھے پہ سوار، تو وہ کہتے ہیں جلدی لے چلو میری منزل کی طرف، میں نے دیکھا ہے میرا بڑا اچھا ٹھکانہ ہے، مجھے اللہ نے دکھایا ہے میرا بڑا اچھا ٹھکانہ ہے. اللہم اجعلنا منہم. تو وہ اس کی طرف لے جاتی. یہ اس کا حال ہے. حدیث، یہ میں آپ کو حدیث بتاتی ہوں یہاں سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزانہ قبر پکارتی ہے ہر ایک کو، روزانہ قبر پکارتی ہے. میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی سے بھری ہوئی ہوں، یہاں پر غربت ہے، اکیلا پن ہے، ٹھیک ہے، اندھیرے ہیں، اور میرے اندر مسافر رہتے ہیں. وزٹ جو کرتا ہے وہ مسافر ہوتا ہے، وہ اس کا گھر نہیں ہوتا. تو میرے اندر جو مسافر آئے، وہ اپنے اعمال اور اپنی ضروریات لے کر آئے. یہ حدیث ہے، اس کا مفہوم آپ کو بتا رہے ہیں. تو ہمارے پاس زیادہ راہ ہے اس وزٹ کے لیے. یہ دیکھنا ہے آج ہمیں
کہ میرے پاس زیادہ راہ ہے، کیسے جانا ہے میں نے، یا مجھے اٹھا کے چھوڑائیں گے زبردستی، کندھوں سے اتار کے ڈال آئیں گے، چلو کدھر ہیں تیرے آج سارے جن کے لیے تو نے پاپ کمایا، جن کے لیے تو نے زندگیاں لگائیں، کدھر ہیں آج تیرے سارے؟ اور حدیث دیکھتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں قبروں پہ جانے سے روکتا تھا، کیونکہ عورتیں آپ کو پتہ ہے پاکی ناپاکی ویسے منع نہیں ہے، اور جا کر زور زور سے رونا، کیونکہ تھوڑے دل سے ہوتی ہے نا، اونچا اونچا رونا، اس چیز سے منع ہے، تو اس لیے منع کر دیا گیا تھا۔ لیکن حدیث کے مطابق دیکھ لیجئے، اب منع نہیں ہے، میں تمہیں قبروں پہ جانے سے روکتا تھا، اب کہتا ہوں جایا کرو، تاکہ تمہیں عبرت حاصل ہو کہ میرا بھی یہی وزٹنگ پلیس ہے، میری بھی ایک، اللہ کرے کہ مل جائے۔ فضاؤں میں بھی تو لوگ مرتے ہیں، پانیوں میں بھی تو مرتے ہیں، جل کر بھی تو مر جاتے ہیں، نظر ہی نہیں آتے گئے کہاں۔ اللہ کرے کہ اللہ موت بھی عزت کی دے، قبر نصیب ہو تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہو۔ یہ چیزیں ہم نے یہاں سے میری بہن ان صورتوں سے سیکھ لی ہیں، لوگوں سے دیکھ لیتے ہیں کہ عبرت حاصل لوگ کیسے کیسے کرتے تھے۔ جو مٹی کا ذرہ دنیا میں اپنے اوپر نہیں لگنے دیتے، اس نے کہا میں مٹی کا گھر ہوں، ہم کوئی بھی نہیں چاہتا مٹی لگے مجھے، تو لیکن جو ذرہ بھی نہیں لگنے دیتے، بڑے کانشیس لوگ ہوتے ہیں، تو آج کفن ان کا وہاں تار تار ہوا ہے، سب مٹی میں پڑے ہوئے ہیں۔ پہلے تو کفن ہی تار تار ہوتا نا، جو ایک ڈال کے بھیج دیا جاتا ہے، ہماری تسلی ہے ہم نے کور کر کے بھیجا ہے نا اپنے پیاروں کو۔ آگے کیا ہو رہا ہے اس کی کوئی فکر نہیں، کہ میری امی ابو، میرے بہن بھائی، کوئی بھی کسی کا پیارا کس حال میں ہے، کیسے مجھ سے ملاقات کرے گا، کیسے سوچیں گے ہم۔ آج اس کا کفن وہاں تار تار ہے، وہی مٹی اس کے اندر جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ جہانگیر کا مقبرہ دیکھ لیں، جہانگیر کا مقبرہ، جہاں زیب کی جو بیٹی ہے وہ وہاں پر کیا کہتی تھی کہ ہمارے اس قبروں پر کوئی سلام کرنے بھی نہیں آئے گا، جو اتنی اس سے بنائے جاتے ہیں۔ قبر کچی بنانی چاہیے، بالکل یہ اسلام کی شریعت کے مطابق کرنا چاہیے، کوئی سنگ مرمر کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ یہ شریعت سے ہٹ کے بات ہے۔ ایسے ایک ضمن میں بات آئی ہے تو میں نے ایسے آپ لوگوں کو بتا دیا۔ کوئی سلام کرنے بھی وہاں نہیں آتا۔ اس نے کیا کہا اپنے باپ کو کہ نہ بلبل آئے گی، جو انسان تو بڑی دور کی بات ہے، جو تم نے سارا اتنا بڑا مقبرہ بنا کے رکھ دیا اوپر بھی، اس میں کوئی نہیں آئے گا۔ نور جہاں کے ایک اشارے پر ہندوستان کے فیصلے ہوا کرتے تھے، آج وہاں پر چمگادڑیں لگی ہوئی ہیں اس کی قبر پر، الٹی لٹکتی ہیں، اور جالے ہی جالے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں مجھے اس سے زیادہ رونا کبھی نہیں آیا۔ یہ ان لوگوں کا حال ہے، تو جن کو کوئی جانتا ہی نہیں ہم جیسوں کو، تو ان کا کیا حال ہوگا۔ یہ ہم نے سوچنا ہے کہ حتیٰ زرتم المقابر، مقبرے ہیں کیا بند کر کے تسلی سے آگے کھانے کھانے بیٹھ جاتے ہیں، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ پتہ ہی نہیں۔ پتہ کیسے چلے گا؟ سیکھیں گے تو پتہ چلے گا۔ اللہ کے نبی تو صحابہ کو بیٹھ بیٹھ کے بتایا کرتے تھے، قبروں پہ لے جا کے بتایا کرتے تھے کہ دیکھو اس کو چگلی کرنے پر عذاب ہو رہا ہے۔ گزرتے تھے نا وہاں سے وہ، ہم تو قبرستان بنائے ہیں بڑی دور، آدھوں کو پاکستان دفنایا ہوتا، خود ہم یہاں، پتہ ہی کوئی نہیں، نئی دنیا بسا لی ہم نے، ہم یہاں دفن ہو جائیں گے، جو جہاں بھی ہونا چاہتا ہے، اس میں فرق کوئی نہیں ہے میرا مقصد۔ لیکن جاتے کب ہیں؟ ان بیچاروں کو دیکھنے بھی تو جائیں نا، جن کو چلیں آپ دفنا کر بھول کر آ جاتے ہیں۔ ہر امت کا، حدیث مبارک ہے، ہر امت کا ایک فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ کتنے ڈر کی بات ہے یہ کہ ہم تو امیر سے امیر تر ہونا چاہتے ہیں، تکاثر کے اوپر مقابلہ ہے ایک دوسرے سے، لیکن اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ میری امت کا تو فتنہ ہی مال ہے، مال کی کمائی میں لگے ہوئے ہیں سب، وہی پھر ان کو فتنے میں ڈال دیتا ہے۔ آزمائش ان کی ہر طرح سے آزمائش آئے گی، ہر طرح سے آئے گی، تو یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس ایک شخص آیا، اس نے یہ تلاوت کی سورت کی، حاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ تو اس نے یہ بات بتائی ان کو کہ مجھے قبر سے صرف ایک وزٹنگ پلیس لگتی ہے، مجھے دنیا اور قبر کی زندگی میں کوئی فرق نہیں لگتا۔ کتنی بڑی بات!
ہمیں تو قبر کے پاس جاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے نا، کہ ہمیں نہ کوئی پکڑ کے اندر کر دے. جب اندر کرنا ہے نا کسی نے پوچھنا ہی نہیں، پھر نہیں آپ کوئی ڈر نہیں رہے گا، کیونکہ اس وقت آپ کی بس میں کچھ نہیں. آج ڈر رہے ہیں نا. انہوں نے کہا مجھے کچھ نہیں فرق پڑتا، وہ تو ایک وزٹنگ جگہ ہے، میرے لیے دنیا بھی قید خانہ ہے. مومن جو ہے، مومن کے لیے دنیا بھی قید خانہ ہے. یہاں پر ابھی بتایا کہ عیش عشرت کی چیز نہیں ہے، تو وہاں پر منزل کیسی ہے یہ دیکھنا ہے قبر کا، کہ وہ وزٹنگ پلیس جس اسٹیشن پہ مجھے رکنا ہے وہ کیسا ہے، پانی شانی چیزیں، کھانا پینا، کوئی رہائش کوئی چیز ہے، یا وہاں پہ درندے ہی ہیں سارے، کیڑے مکوڑے اندھیرے کیا ہیں وہاں پہ. تو یہ عمل کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا وہ، کہ میرے پاس کرنسی کیا ہے. ساری میری چیزیں اتار لی جائیں گی، جیولری، میرے کارخانے، میرا بینک بیلنس، سب کچھ. تو میرے پاس اب وہاں کیا ہے، مجھے اس ڈیسٹینیشن کے اوپر ڈالا ہے، مجھے سارا کچھ تو خود اتار لیا، تو میں کیسے رہوں گی وہاں. یہ ہے حتیٰ زرتم المقابر، کہ مجھے اپنی قبر کی زندگی کو بہترین کرنا ہے، مجھے وہاں کی کرنسی جمع کرنی ہے. جتنی مرضی چیزیں پہن لیں کھا لیں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن اگر اگلی کرنسی کوئی نہیں ہے پھر تو بڑا ہی خطرناک بات ہے کہ میرے پاس کوئی چیز ہی نہیں ہے. یعنی جنت کا یا جہنم کا عمل بتائے گا. تو یہ مولانا بتاتے ہیں یہاں پر عمل کی بات میری بہن، کہ وہاں جانے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرو. یہ ہے حتیٰ زرتم المقابر. کثرت سے نکل آؤ، اتنا ہی کرو جتنی ضرورت ہے، زیادہ وقت اپنا دین کو دو. اور سوچو کہ میری پچھلی زندگی بہت زیادہ دنیا میں تھی، اب مجھے زیادہ دین کو دینی ہے، بہت زیادہ، تاکہ اللہ میرے کسی عمل کو پسند کر لے نا. یہ کوشش کرنی چاہیے. جی اگلی آیت ہماری کیا ہے؟ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. یہی ہے نا، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. کیا ہے؟ تاکید کی جا رہی ہے، تمہیں جلد تم جان جاؤ گے. ثم کلا، دو دفعہ. جیسے آپ کہتے ہیں کسی کو میں نے تمہیں 2 دفعہ بتائی، تم نے 1 دفعہ، تمہیں سمجھ ہی نہیں آئی. کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ لاڈ کر رہے ہیں یہاں پر، یا ہمارے ایک طرح کا کان کھینچنا چاہ رہے ہیں، سرزنش کرنا چاہ رہے ہیں کہ اتنی کثرت، اتنی کثرت، اتنے پاگل تھے تم، قبروں تک پہنچ گئے پھر بھی ہوش نہیں آیا. 60 سال کے بعد حدیث ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے بعد کوئی انسان حجت بھی نہیں کر سکے گا اللہ سے کہ اللہ مجھے کوئی تھوڑی سی تو عمر دے دیتے. جس کی 60 سال ہو جاتی ہے کوئی حجت نہیں، حجت تمام ہو گئی. اسی لیے صحابہ 40 سال کے بعد سمجھتے تھے کسی وقت بھی موت آ جائے گی. اپنے آپ کو قبر کے کھڈے کھود کے اس میں ڈال کے دیکھا کرتے تھے کہ میں جب اکیلا ہوں گا تو میرے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ یہ حدیث انہیں پتہ تھی کہ 60 سال کے بعد ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اللہ کو. تو آپ دیکھیں یہ کتنا گولڈن پیریڈ گزر رہا ہے. تو پھر اس میں کیا چیز آ رہی ہے؟ اللہ اکبر. جب قبر میں لوگ چھوڑ آتے ہیں، ہمیں کیا تربت پہ میلے لگیں گے، ہم تو تہے خاک اکیلے رہیں گے. ہمیں کیا باہر دنیا اتنی بنا کے میں بچوں کو دے گئی، فلانے کو دے گئی ہے نا، کس کو بھی دے گئی، وہ تو میلے کر رہے ہیں اپنی. تو ہماری تربت ہمیں کیا، ہم تو تہے خاک اکیلے رہیں گے، ہمارے ساتھ تو کوئی نہیں ہوگا وہاں. تو یہ ہمیں قبر کی زندگی اور اس کے بارے میں الرٹ کیا جا رہا، تاکید کی جا رہی ہے مت کرو. کلّا یہاں پر آیا مت کرو، جیسے آپ بچے کو غصے سے کہتی ہیں مت کرو، پھر دوبارہ کلّا. جیسے انسان کا اللہ کو پتہ ہے کہ سنتا نہیں ہے اتنی جلدی، مت کرو. دوبارہ سے جھڑکی کا انداز ہے، یہاں پر جھڑکیاں مل رہی ہیں. ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا اگر تم باز نہ آئے. صوفہ کا کیا مطلب ہے؟ ان قریب. سا جہاں پر لگا ہوتا ہے نا، میری بہن یا اہل القرآن لوگ جانتے ہیں اس کا ان قریب جان جاؤ گے، بہت زیادہ دور نہیں. اگر آج مجھے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کے ترجمے کے لیے بھیجا، ایک بات ہے، اگر آج ہماری سمجھ آ گئی تو مبارک سب کو. اللہ نہ کرے اگر کسی ایک کو بھی نہیں آئی تو یہ اس کا ترجمہ سمجھ لیں، ان قریب جان جاؤ گے. آج نہیں سنتے تو کل تو جان ہی جاؤ گے. اور اب دور نہیں ہے زیادہ. سا اس لیے لگا ہوا ہے یہاں، عربی میں سا جہاں پر بھی لگتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے فوراً، دیر نہیں رہ گئی. تو کلّا سوفا 2 سوفا لگے ہوئے ہیں، ڈانٹ اور سوفا، کہ جلدی ہونے والا یہ سب کچھ چھوڑ دو. اب جو کچھ تم کثرت سے پیچھے کرتے آ رہے ہو چھوڑ دو. دنیا میں تمہیں چیزیں دکھائی جا رہی تھیں، میں نے آپ کو حدیث سنائی، تم غفلت کے اندھیروں کے غفلت میں پڑے رہے. آج سورۃ کاف کہتی ہے فبصرک یوم الحدید، آج تو تمہاری نظر بہت تیز ہو گئی ہے. جب تمہیں فرشتے روح لے کر جا رہے ہیں، آنکھیں تمہاری یوں پھٹ گئی ہیں. کیوں؟
کیونکہ جدھر ٹریول کرتی ہے وہ پھر اس کو دیکھتا ہے پیچھے. تبھی اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، ابو سلمہ کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں. تو آپ نے کہا کہ ان کی آنکھیں تو بند کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ اکڑ جاتی ہے. ایک سنت یہاں سے چیز سیکھیں کہ اگر کسی کی سامنے آپ کے ہو تو اس کی آنکھوں کو بند کرنا ضروری ہے، کیونکہ وہ روح کا پیچھا کرتی ہیں. بس رک الیوم الحدید، آج تمہاری نظر، اللہ پوچھ رہے، بہت تیز ہو گئی ہے. دنیا میں تمہیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، صرف دنیا نظر آ رہی تھی. یہ آنکھیں اس لیے دی تھی صرف دنیا دیکھتے، دماغ اس لیے دیا تھا صرف دنیا سوچتے، دنیا کو آگے سے آگے لے جانے کا سوچتے. کلا سوف تعلمون، بہت جلدی جان جاؤ گے. پھر ثم کلا سوف تعلمون، یقیناً جان جاؤ گے. یہ ایک ڈانٹ والا بات ہے اس میں ان لوگوں کے لیے، خاص طور پہ جو سوچتے ہیں بوڑھے ہو کے کر لیں گے، یا کیا بات ہے، ہماری تو استاد ڈراتے رہتے ہیں. اللہ تو بڑا رحمان رحیم. اس آیت کا ترجمہ وہ مجھے کر کے بتا دیں کہ کس غلط فہمی میں یہ شیطان ان کو سمجھاتا ہے باتیں کہ اللہ نے رحمانی رحیمی کب کرنی، کیسے کرنی. یہ رحمانی تو ہے جہاں آج آپ بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن ہی تو ہے آپ کے آگے، رحمت کے طور پہ دیا گیا. ہم نے یہ سوچا ہوا کرسچنس کی طرح کچھ بھی نہ کریں، حضرت عیسیٰ کو سزا ملے گی بس، وہ ہم تو فارغ ہیں. ایسا نہیں، یہ غلط فہمی ہے جس کے میں یہ نہیں کہہ رہی آپ کو، اللہ نہ کرے کسی کے ذہن میں ہو، لیکن اس چیز کو نکال دیں کہ وہ رحمان اور رحیم کیسے ہوگا. ٹھیک ہے نا میری بہن؟ اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرآن میں، ایک تو آپ نے یہ چیز دیکھ لی کہ آج اس کی نظر تیز ہو گئی ہے، اور قرآن میں آتا ہے وما عند اللہ باق، تمہاری دنیا میں جو کچھ چھوڑ جاتے ہو اس کا کوئی وہ نہیں ہے. سب دنیا کلو من علیہ فان، سب جانے والے ہیں. اور کیا ہے وما عند اللہ باق، صرف اللہ باقی رہے گا، صرف رہے گا ہی اللہ باقی. یہ اتنی عارضی سی چیز ہے، پھر اس پر محل تعمیر کیا کرنے. اللہ تعالیٰ سورۃ شعراء میں پوچھتے ہیں تم اتنی بلند بالا عمارتیں تعمیر کر رہے ہو، گویا تمہیں ہمیشہ رہنا ہے. تو چھوٹے سے گھر پہ تو ہمارا گزارا ہی نہیں. بلڈنگ 3-4 ہونی چاہیے، اوپر نیچے، ایک نہیں سب کی، بچوں کی الگ الگ، فلانا فلانا ہو جائے، اللہ کی کوئی مسئلہ نہیں. لیکن تم تو زندگی ختم کر رہے ہو نا. یہاں تو تمہاری زندگی کے ساتھ سب کچھ چل رہا ہے، اتنے آئیڈیل ہو تم، سبحان اللہ. پھر تو کوئی بات ہے کہ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. ہماری اتنی نازک سی ایک زندگی، کتنی ہماری صحت، کتنا کا ہمارا وقت کیا ہمارے پاس ہے، اور ہم سب کچھ یہ کرتے رہیں اور کثرت میں پڑے رہیں، تو پھر یہ ساری لحاق ہونے والی باتیں ہیں. تو اس سے ہر ایک کو فنا ہونا ہے. تو بہت مضبوط اور گہری صورت ہے میری بہن. اس کی ایک فضیلت دیکھ لیتے ہیں، جو زیادہ تو نہیں، ایک ضرور اس کو سمجھیں تاکہ یہ زندگی میں، یعنی روزانہ کی روٹین میں یہ صورت آ جائے، آپ کی کسی تلاوت میں آ جائے. کوشش کریں کہ یہ صورت جو ہے ظہر کی نماز میں آ جائے. باقی واللہ عالم جیسے آپ کو پسند ہو، لیکن اس کو ظہر کی نماز میں لے آئیں. تو اس صورت کی بڑی فضیلت ہے. کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل ہے، حدیث سے دیکھتے ہیں دلیل ہے کہ کیا تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے، اتنی طاقت رکھتا ہے کہ وہ 1000 آیتیں تلاوت کر لے. اللہ کے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، تو آپ ہی بتا سکتے ہیں 1000 تلاوت اتنی جلدی میں کیسے ہو سکتی ہے، یعنی کوئی نماز ہے جیسے. تو آپ نے بتایا سورۃ تکاثر کی تلاوت کر لیا کرو، 1000 آیات کی آپ کو ثواب مل جاتا ہے. تو یہ اس کی آج آپ کو اسی لیے پرنٹ کر کے بھی آمنہ لائیں آپ کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے میرا کہنا مان لیا. تو تاکہ میں چاہتی تھی کہ آپ کے ہاتھوں سے یہ چیز اور آنکھوں سے گزرے. آپ کی آپ کا جو صورت کا نور ہے یہ آپ کے آنکھوں میں اور آپ کے دل میں اتر آئے. ورنہ فونوں کے اوپر بھی ہوتا ہے سب کا، لیکن یہ زیادہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک آپ لوگوں کے لیے خاص ایک یہ چیز بھیجی. تو جو روزانہ نہیں رکھتا وہ اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ جو ایک آدھی نماز میں جو اس کو ضرور اپنے اندر داخل کریں. اچھا جی، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، بہت گہری صورت ہے. اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں، اور بڑی مضبوط صورت ہے. تم اس کا انکار کر رہے تھے، کس کا انکار کر رہے تھے؟ کیوں جھڑکیاں مل رہی؟ کچھ کیا ہی ہے نا. الحاکم التکاثر سے پتہ چلا مجھے جنت کا کوئی شوق نہیں تھا، جہنم کا میں مطلب ہے عمل کی بات ہو رہی ہے. دل میں تو آپ کہیں گے میں نے تو کبھی نہیں کہا، لیکن عمل سے بات ہو رہی ہے کہ تم جہنم کا انکار کرتے تھے، ہے نا. تمہیں قبر کے عذاب کا بھی نہیں پتہ تھا، اس کا بھی انکار تھا. یہ سارے انکار تم اپنے عمل سے کرتے تھے. اگر تمہیں پتہ ہوتا تو تمہیں آج جھڑکیاں نہ ملتی،
तुम्हें झिड़कियाँ इसलिए मिल रही हैं कि तुम बचते ही नहीं थे लघु बातों से जो पहले बताई गई, ना तुम तकासर से बचते थे, और तुम करते क्या नहीं थे, तुम जो जन्नत और पाने के अमाल होते हैं, अल्लाह को कुर्बत के अमाल होते हैं, तुम उनकी तरफ कोई रग़बत नहीं रखते थे, इसलिए झिड़कियाँ मिल रही। अपने जुर्म का पता होना चाहिए कि कसरत में जाने की वजह से नुकसान क्या किया मैंने, जिससे मुझे अगली 2 आयत में तकीदन जो है वो झिड़कियाँ मिल रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि तुम हकीकत को देखना ही नहीं चाहते थे मेरी बहन, ना तुम्हें जन्नत की खुशखबरियों वाले अमाल रगबत करते थे। बताया भी जाता था इससे तुम्हें जन्नत मिलेगी, कोई रगबत नहीं, मिल लेगी यार, जाएंगे वहाँ देख लेंगे, अभी तो ये मसला हल करूँ ना, पहले मेरे सर पे ये है। यानी कोई रगबत नहीं कि जन्नत के पाने की अमाल की कोई रगबत नहीं मेरी बहन। और हम क्या करते, गुनाहों को बड़ा मामूली जानते थे। यहाँ पे जुर्म का पता होना चाहिए, झिड़कियाँ 3 और 4 में क्यों मिल रही हैं। हम गुनाहों को मामूली समझते थे, पर्दा नहीं किया कोई बात नहीं, नमाज छोड़ दी, लेट कर दी कोई बात नहीं, किसी की गीबत कर दी, बैक बाइटिंग कर दी, झूठ बोल दिया, कोई मसला ही नहीं, छोटी छोटी बातें इधर से उधर कर दी, कोई बात नहीं। उसको कह दिया मैं आऊँगी, नहीं गई, फिर क्या हुआ, नहीं गई, मुझे टाइम नहीं मिला, ये वादा है? मुसलमान ऐसा नहीं करता। नहीं जा सका, कोई बात नहीं, कॉल करके बताइए कि मैं नहीं आ सका, मैंने आपसे कहा था मैं नहीं आ सका। यानी कि छोटी बातों को, हम गुनाहों को मामूली समझना, ये शैतान की तरफ से है। और छोटी सी नेकी को जो है वो बिल्कुल हकीर समझना कि इसका क्या फ़ायदा होगा, अगर मैं छोटा सा मैसेज आगे कर दूंगी इसका क्या फ़ायदा होगा, अगर मैं छोटा सा किसी को राइट दे दूंगी इसका क्या फ़ायदा, चलो दे देती हूँ कोई बात। ये समझ के तो नहीं दिया कि नेकी है, मेरा अल्लाह राज़ी हो जाएगा, मेरी इस गाड़ी पर दूसरों का भी हक है। अगर ये समझ के दिया है, हर साल आखरा दिया, बजाय कि उसको मतलब है ये कहने के लिए कि चलो मैं तुम्हें छू, नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने नेकी का मौका दिया। ये हर साल आखरा में नेकी डालें। किसी को बीमार हुई, किसी को खाना बना के दे दिया, इसलिए दे दिया कि उसने भी मुझे भेजा था, फिर आपको क्या मिला, टिट फॉर टैट। ये तो इंग्लिश का मुहावरा है, मुसलमानों का नहीं। वो नहीं दे सकी किसी वक्त, कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, हो सकता है बेचारी इतनी फंसी हुई हो या किसी और मसले में हो सकता है अफोर्ड ही ना कभी करती हो, ऐसा भी हो सकता, कुछ भी हो सकता, आप तो दे दें। यानी छोटी सी नेकी को हकीर नहीं जाना, लेकिन तुम जानते थे। सुम्मा कल्ला सौफा तालमून, कल्ला लो तालमून, जान जाओगे फिर। अब ये सारा कुछ तुम करते रहे हो, कसरतों के साथ साथ, अमाल को ख़राब करने के साथ साथ, ये सब कुछ करते रहे हो तुम, तो आज तुम बड़ी जल्दी इन चीज़ों को जान जाओगे। कल्ला लो तालमून इल्मुल यकीन, ख़बरदार याद रखो, जब तुम जान जाओगे ना तो इल्मुल यकीन, तुम्हें यकीन हो जाएगा, इल्म हो जाएगा, अल्लाह ताला कह रहे हैं। अब यहाँ पर यह बताया जा रहा है, हमें यह समझना है कि फालतू चीज़ों में हरगिज़ ना पड़ें, बल्कि पता चला कि हमने वो इल्म लेना है जिससे मुझे यकीन हो जाए। किस बात का? कि मैंने मरना है, कुल्लू मन अलैहा फ़ान, यकीन होना चाहिए पूरा, सब चीज़ें फ़ानी हैं, कोई गुमान नहीं होना चाहिए। देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन गुमान एंड स्ट्रॉन्ग बिलीफ। मुसलमान बिलीफ के साथ है, मुसलमान का बिलीफ ही है जो उसको दूसरों से अलग करता है, ऐसे ही है ना। तो आप देखें कि उसको गुमान पता नहीं है कि नहीं, पता नहीं, कुछ नहीं। अक्सर आपने सुना होगा, तला माफ़ फरमाए, कि क्या कब्र का अज़ाब, पता नहीं किसी ने आके बताया तो नहीं, कोई बता ही देता तो पता चलता। ऐसे मौलवी उलमा डराते रहते हैं, ये क्या है, ये गुमान, मुसलमान ही नहीं रहता। दलील कुरान से मौजूद है, कुरान से सीखे तो सही। इल्म लेंगे तो यकीन आएगा। इल्मुल यकीन कैसे लेना है यहाँ पे, कल्ला लो तालमूना इल्मुल यकीन। देखो खबरदार, तुम जान जाओगे, और तुम्हें कब इल्मुल यकीन होगा, जब तुम इल्म लोगे तब यकीन होगा, जब तुम इल्म लोगे तब जाके मेरी बहन यकीन होगा। पता चला कि इल्म लेना ज़रूरी है बहुत, तब मेरे बिलीफ्स बढ़ेंगे, तब मुझे पता चलेगा फरिश्ते आएंगे, तब मुझे पता चलेगा कि एक ग्रीन खूबसूरत जन्नत का जो लिबास मेरी रूह के लिए आएगा, तब मुझे पता चलेगा मौत के फरिश्ते जो हैं वो कैसे आएंगे, जो सख्ती के फरिश्ते हैं वो कैसे आएंगे, तब मुझे पता चलेगा जन्नत और जहन्नम और मिज़ान क्या होगा। तो यहाँ पर 2 वईदें, सॉरी एक बात रह गई, यहाँ 2 वईदें जो बताई गई हैं, ये 2 वईदें हैं, कल्ला सौफा तालमून, सुम्मा कल्ला सौफा तालमून। जो कल्ला सौफा तालमून है, ये कब्र की वईद है कि तुम अनकरीब कब्र में जान जाओगे।
اور سما کلا صفا تم ان قریب تم حشر کے میدان میں بھی جان جاؤ گے. یہ دو وعیدوں کی طرف ہماری توجہ کرائی گئی ہے. ٹھیک ہے. اور اب اگلی جو آیت ہم کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ تمہیں یقین کا علم لینا ہے، اور وہ صرف قرآن کے علم سے آئے گا. اب پتہ چل جائے گا. ہم یہی سوچتے ہیں نا کہ میری ساری زندگی گزری کہاں. اب میں نے تو پہلے کہا کہ آپ جو مرضی علم حاصل کریں، نافع علم ہو، آپ کو نفع دے دنیا کا بھی آخرت کا بھی، لیکن یقین کا آپ کا علم کون سا بڑھاتا ہے؟ اللہ پہ یقین، اللہ کے نبیوں پہ یقین، فرشتوں پہ یقین. کیا ہے ہمارا؟ آمنت باللہ، میں ایمان لایا. کیا ایمان کیا ہے؟ وہ ملائکتہ ہی، وہ کتب ہی، وہ رسل ہی. کہہ تو رہا ہوں، دل میں کوئی یقین ہی نہیں ہے. نہیں میرے تو بہت ہے. کیسے؟ اگر ہے آپ ملائکہ پر یقین رکھتے ہیں تو دنیا کے کیمرے پہ زیادہ یقین ہے. دیکھو سیدھے ہو کے چلنا، کیمرہ لگا ہوا ہے. تو جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کوئی پتہ نہیں، وہ بھی تو کچھ لکھ رہے ہیں. وہ کیا لکھ رہے ہیں؟ دروازے سے جب عورت نکلتی ہے باہر، خاص طور پہ اس کے دروازے پر وہ پہرا دے رہے ہوتے ہیں، وہ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں. نیکی کا بھی اور بدی کا بھی. آپ کو پہلے بھی درس میں بتایا ہوں، پچھلے میں. وہ سارا دن لکھتا ہے کہ اس نے کیا اچھائی کی، کیا برائی کی. میرا تو ایمان اگر ہوتا اس کے اوپر تو مجھے پتہ چلتا. کتنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سچوں کے سچے، قرآن نے ان کو کہا، کتنا ایمان تھا کہ واش روم جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے فرشتوں کو وہاں پہ آپ کو بولنے کا حکم کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں بولتے؟ وہ تو ہمارے گھر کا حصہ، ادھر بھی بول رہے ہوتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، وہاں نہیں. کیوں؟ کہ وہاں پر فرشتے نے تو آپ نے جو بولنا ہے اس نے لکھنا ہے. آپ اندر بولیں گے، جب آپ اندر جاتے ہیں فرشتے تو دروازے پہ رہ جاتے ہیں، وہ تو آپ کے ساتھ نہیں جاتے. وہ تو گندگی میں بھی، وہ تو پاکیزہ چیزیں، اور ویسے بھی وہ اندر نہیں جاتے، وہ نیکٹ کسی کو ظاہر ہے نہیں. لیکن جب آپ بولتے ہیں تو ان کو اپنا سارا کچھ لپیٹ کے اندر جانا پڑتا ہے، جو آپ بولتے ہیں وہ لکھنا پڑتا ہے. کبھی آپ باتھ روم سنگر دیکھیں، بڑا انجوائے، بڑا فن، کو نہیں پتا وہ کر کیا رہا. تو حضرت ابوبکر صدیق کیا کہتے تھے؟ اپنا در سے کپڑا اتار کے وہ رکھ دیتے تھے، بچھا دیتے دروازے کے باہر واش روم کے، اور کہتے تھے بھائی ادھر بیٹھ جاؤ، تمہارے لیے بڑی پاکیزہ جگہ میرے پاس یہی ہے. میں تمہیں یقیناً تسلی کراتا ہوں کہ میں اندر کچھ نہیں بولوں گا، تمہیں کچھ نہیں لکھنا پڑنا، اس لیے تم اندر نہ ہو، ادھر بیٹھو، اس کے اوپر بیٹھو. یہ ہے فرشتوں پر ایمان. میرا تو فرشتوں پہ ایمان ہے ہی نہیں کسی طرح کا بھی. کیمرے پہ زیادہ ایمان ہے میرا. یہ دیکھنا ہے ہم نے کہ میرا ایمان کتنا ہے. ایسے ہی ہے. تو یہاں پر تو میری بہن بتا دیا گیا کہ تم نے علم وہ لینا ہے جس سے تمہیں یقین ہو جائے کہ تم واقعی ہی جو ہے آگے تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. قبر پہ یقین ہو جائے، جنت کا یقین ہو جائے، آپ کے اعمال کا آپ کو پتہ ہو. میرے شام کو صبح جو ہے فرشتے اترتے ہیں، شام کو اترتے ہیں. صبح شام کے اذکار میں کیوں پڑھتی ہوں، آپ کو یقین ہونا چاہیے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ عصر کے وقت فرشتے واپس چلے جاتے ہیں. سارا دن ایک جو پیپر وہ لے کر آتے ہیں، علین میں جا کر لگ رہا ہے وہ رجسٹر میں، یا سجین میں لگ رہا ہے. یہ سارا علم یقین کا علم ہے. ہم یہ علم لیں گے تبھی تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یقیناً میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یقیناً میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو لقد اس کے ساتھ ہم ایک اور چیز دیکھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم جو علم لینا چاہتے ہو نا، کیوں نہیں لینا چاہتے، اس سے کیوں دور جاتے ہو. قرآن کی آیت ہے لقد انزلنا علیکم کتابا فیہ ذکرکم. اور بھائی یہ وہ کتاب ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، تمہارا ہی ذکر کیا اس میں نے. تم پھر اس تعلیم سے کیسے دور بھاگتے ہو؟ تم قرآن سے افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہ وہ علم ہے جس میں تمہارا ذکر ہے کہ تم نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، تمہارے لیے بہتری ہے، تمہاری منزلیں آسان ہو جائیں. یہ جو تو آگے مقابر کے ساتھ تمہاری وعیدیں آ رہی ہیں، اور اگلا سفر آنے والا ہے، جو اگلی سیاحت آنے والی ہے آگے سے آگے، اس کے ساتھ تم کیا کرو گے. ٹھیک ہے میری بہن. تو یہ آیت ہم جو پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 5 آیت پر ہے ہم. اگر مجھے آپ دیکھ لیجیے گا، کلا لو تعلمون علم الیقین، یہی ہم کر رہے ہیں نا. تو کلا لو تعلمون کے تو اچھی طرح سمجھ لیں، کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے آپ کا جاننا. آپ نے اپنے یقین کو مستحکم کر کے جانا ہے کہ میں نے کون سا علم لینا ہے. کوئی بات نہیں، جتنا لے لیا آپ سب کو مبارک ہو. آگے کتنا لینا ہے؟ آگے رمضان آ رہا ہے، میں کیسے اپنی عبادات بڑھا سکتی ہوں، میں کیسے اس علم میں اضافہ کر سکتی ہوں. اس لیے آپ کے لیے یہ بہت ہی گولڈن چانس ہے. آپ دیکھیں کلا شرطیہ انداز ہے اللہ کا.
کلّا جو یہاں پر آیا ہے، کلّا لو تعلمون علم الیقین، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس طرح بھی کہہ رہے ہیں کاش تم جان لیتے، وشفل جیسے ایک بات ہوتی ہے، کلّا لو تعلمون علم الیقین، کاش کہ تم یہ جان لیتے، اور کیسے جانتے؟ ظاہر ہے کہ علم لے کر جانتے۔ تو علم الیقین ہوگا میری بہن، وہ آتا ہے دیکھنے کے درجے میں۔ کیسے؟ کہیں سے دھواں اٹھ رہا ہے، آپ نے دیکھ لیا، آپ کو علم ہو گیا کہ یہ دھواں ہے، کہیں آگ لگی ہے، دھواں تو ظاہر آگ کے ساتھ ہی آئے گا نا، تو آپ کو علم ہو گیا۔ جب آپ وہاں پہنچے اور آپ نے قریب جا کے دیکھ لیا تو آپ کو واقعی آگ نظر آئی، وہ کیا ہو گیا؟ علم الیقین ہو گیا، وہ آپ کو یقین کی حد تک پتہ چل گیا۔ حضرت عمر کی طرح انگلی ڈال کے بھی دیکھ لیا کہ مجھے جہنم کیسے جلائے گی، تو حقل یقین ہو گیا۔ وہ تو ہم نہیں ڈالنا چاہتے، توبہ کریں، توبہ توبہ توبہ، یہ تو بڑا مشکل کام۔ تو ٹھیک ہے نا، اللہم اجرنا من النار، لیکن یقین تو کرنا ہے نا کہ یہ ہونے والا ہے۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ علم الیقین حدیث کیا ہے، ہر انسان کو جہنم دکھائی جائے گی، چاہے وہ جنتی ہو پھر بھی دکھائی جائے گی۔